سب سے بڑی بیماری ہمارے میں جو موجود ہے اس وقت ملک میں، وہ نیگیٹو طریقے سے ہر چیز کو سوچنے کی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے وہ پازیٹیو سوچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 63 سالہ زندگی ہے وہ انسانوں کو مثبت سوچنے کا، پازیٹیو سوچنے کا پیغام دیتی ہے۔ کوئی ایک واقعہ بھی نبی علیہ السلام کی زندگی کا نہیں ہے جہاں نیگیٹیوٹی کی بات آئی ہو۔ لیکن ہم لوگ کیسے سوچتے ہیں؟ ہم لوگ دینی کاموں میں بھی ایک دوسرے کی مخالفت میں سوچتے ہیں، ہم لوگ ذاتی کاموں میں بھی ایک دوسرے کی مخالفت میں سوچتے ہیں، ہم دوسری اقوام کے متعلق بھی سوچ اچھی نہیں رکھتے۔ یہاں تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں بار بار بدگمانی کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے، فرمایا اپنے پاس سے اندازے مت لگایا کرو، بعض چیزیں دیکھی اور سنی ہوئی بھی جھوٹ ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو معاشرے نے مکمل نظام ہی اختیار کر لیا کہ ہم دیندار تو ہیں لیکن گنہگار دیندار ہیں، دیندار تو ہیں لیکن کون سے دیندار ہیں؟ گنہگار دیندار، جن کے گناہ ان کو دین سے کامیابی کی طرف نہیں پہنچانے دے رہے، کیونکہ سنت جو سب سے قریبی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی سب سے محبوب ترین سنت ہے کہ جب ایمان والا سوچے گا تو مثبت پازیٹیو سوچے گا، گفتگو کرے گا تو پازیٹیو گفتگو کرے گا، اور کسی کے متعلق رائے جب قائم کرے گا تو پازیٹیو رائے کم کرے گا۔ تو ہم اس ابتدائی سنت کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ ہم نماز بھی وقت پہ پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن جب اپنے بھائی کے متعلق، بیوی کے متعلق، دوستوں کے متعلق، اپنی ہمسایہ قوموں کے متعلق، اپنے کاروباری پارٹنر کے متعلق جب اکیلے رائے قائم کرتے ہیں تو غلط رائے قائم کرتے ہیں، اگر وہ صحیح بھی ہے تب بھی غلط رائے قائم کرتے ہیں۔ اب یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا دین عبادات کا نام تو نہیں ہے۔ ہم نے بڑی غلط فہمی ہمیں یہ ہو گئی گزشتہ 75 سال میں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اچھی عبادتوں کا ذکر عطا کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور وہ امیر المومنین تھے اس وقت، تو کچھ لوگ ان کے پاس بیٹھے تھے، اتنی دیر میں ایک بندہ ادھر سے آیا، اس نے نیت باندھ لی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قریب میں جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے کسی ایک نے کہا یا امیر المومنین یہ بہت دیانتدار بندہ ہے، بہت اچھا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ فرمایا اچھا تم کیسے اس کو جانتے ہو؟ تو بولا میں اس کو فجر میں بھی دیکھتا ہوں، ظہر میں بھی دیکھتا ہوں، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، اور بعض اوقات تو یہ تہجد کی نماز میں بھی وہاں مسجد میں موجود ہوتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ فرمایا اس کے گھر میں اس کے ماں باپ سے جا کے پوچھو، اس کی بیوی سے پوچھو، اس کے پڑوسیوں سے پوچھو، بھائیوں سے، کاروباری رشتہ دار، ان سے، پارٹنرز جو ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ نمازی ہے تو یہ نمازی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ٹھگ اور بے ایمان ہے تو یہ ٹھگ اور بے ایمان ہے، یہ نمازی نہیں ہے۔ اسلام عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام اعلیٰ کردار کا نام ہے۔ عبادات تو اس کردار تک پہنچنے کے لیے سیڑھی بنائی گئی، عبادات تو اس لیے قائم کی گئی کہ ایک بہترین مسلمان ہم پیش کر سکیں معاشرے کے اندر۔ اب ہمارے پاس وہ والا عبادات کا جو جز ہے اس کو ہم نے قتل کر دیا، اپنے ہاتھ سے مار دیا۔ دو باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیادی طور پر کہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کا پیغام صرف 2 لفظوں میں ہے جو کائنات کے سامنے۔ کوئی ہمارا ہندو بھائی، سکھ بھائی، کوئی عیسائی بھائی، کوئی دلت بھائی ہم سے پوچھ لے کہ اسلام کا مطلب سمجھا دو 2 لفظوں میں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا ہے آپ کے ذہن میں ایسی بات؟ کیا کہیں گے آپ اس کو کہ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مسجد کا نام اسلام ہے؟ یہ قالینوں کو اسلام کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں اسلام؟ یہ داڑھی ٹوپی کا نام اسلام ہے؟ آپ کیا بتائیں گے؟ ہر ایک مذہب کا کچھ موٹو ہوتا ہے نا، لوگو بنایا ہوتا ہے۔ آپ کے مذہب کا لوگو کیا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دنیا کو بتانا کیا چاہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے آپ اپنے عقائد کو لے کے، نظریات کو لے کے، عبادت گاہوں کو لے کے بہت حساس ہیں، لیکن آپ اپنے دین کے بارے میں دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کبھی ایسے سوچا ہے آپ نے اس کے بارے میں؟
ناشتے سے گوشت شروع ہوتا ہے اور رات کو 1 بج جاتے ہیں، گوشت ہی نہیں ختم ہوتا ہے. اور جو پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا اس کا ذکر نہیں ہے. آپ لوگ تو باہر ماشاءاللہ NRI بہت ہوں گے، پوری دنیا میں اسلام تیزی سے آگے جا رہا ہے اور ہم آزمائش میں، ہمیں خود پتہ ہی نہیں کہ دین ہے کیا. 2 باتیں نبی علیہ السلام نے بنیادی طور پر دنیا کے سامنے رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین فطرت کا تعارف کرایا لوگوں سے. اسلام دین فطرت ہے نا. فطرت کس کو کہتے ہیں؟ مطلب یہ زمین ہے، اس میں ایک پودا لگائیے، اگر آم کا پیڑ لگائے تو آم کا نکلے گا، گلاب کا لگائے تو اس کو فطرت بولتے ہیں. مطلب جو ڈالو گے وہی. فطرت خون میں بھی ہے. آپ کی بیوی چاہتی ہے کہ آپ اس کے علاوہ باہر کسی اور سے آنکھ نہ لڑائیں. یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ اس کے خون میں ہے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ میری بیوی میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ تعلق نہ رکھے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ آپ کے خون میں ہے. ایک باپ چاہتا ہے کہ ایک بیٹا اس کا وفادار رہے، پڑوسی کی باتیں نہ سنے، میرے یاروں کی کہنے میں نہ آئے، میری بات سنے. یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ آپ کا خون کہتا ہے. ایک مالک کہتا ہے کہ ایک نوکر صرف میرا ہی کہنا مانے، میرے ساتھ والے دکاندار کا پانی کا جگ بھی اٹھا کے نہیں دینا چاہیے اس کو، کیونکہ نوکر میرا ہے. یہ کسی دستور میں تھوڑی لکھا ہے، یہ آپ کا خون کہتا ہے. اسی کو فطرت کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے یہی دین متعارف کروایا. حکم ہوا کہ یہ دین فطرت ہے. جس طرح آپ دنیا میں وفاداریاں تلاش کرتے ہو، میرا رب بھی چاہتا ہے کہ بندہ عبادت کے معاملے میں اپنے رب کا وفادار ہو. جب یہ بات سمجھائی تو مکے میں جو خوش قسمت لوگ تھے ان کو سمجھ آ گئی. تو انہوں نے اس بات کا حلف لیا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیا، اب کرنا کیا ہے بھائی؟ اب ہمیں آنا تھا نا، پٹھان بھائی کو پوچھا بھی کرنا کیا ہے، ٹائم پوچھا بھی کہاں کتنے بجے. اسی طرح ہر چیز کا کچھ مقصد ہے. جب دین کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اس بات سے لوگوں کو تعارف کروایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا میں اللہ کا آخری رسول بن کے آیا ہوں. تو جو خوش قسمت لوگ تھے، امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہہ، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابتدائی دور کے ساتھی تھے، جب وہ ایمان لے آئے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اب کرنا کیا ہے بتائیے. اب نماز تو آئی نہیں اس وقت، روزے تو نہیں آئے، ابھی حج کرنے کا حکم تو ہوا نہیں، زکوٰۃ کا سسٹم تو ابھی آیا نہیں تھا، ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، ابھی تو 10-20 دن گزرے ہیں، اعلان ہی کیا ہے. تو جو ساتھی تھے بالکل قریب کے، وہ تو ساتھ میں کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم ساتھ میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کرنا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا، اس پہ لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے گا. آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ روٹی کپڑا. اور یہ دنیا والوں نے کہا. میرے نبی علیہ السلام نے دنیا کی دکھتی ہوئی رگ پکڑ لی. فرمایا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ عزت نفس کا ہے، دوسرے کو رسپیکٹ دینے کا ہے، عزت دینے کا ہے. اور دنیا میں اگر سب سے زیادہ کمی کسی اس دور میں تھی تو لوگوں کی عزت کی تھی. آج بھی دنیا سب سے زیادہ جس چیز کو چاہتی ہے، ایک آدمی جو پل کے نیچے سوتا ہے نا رات کو، جس کے پاس روٹی بھی نہیں، بستر بھی پورا نہیں، وہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی مجھے گالی. تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے دنیا کا؟ عزت. تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرمایا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا وہ کیا کرے گا؟ لوگوں کو عزت بانٹے گا. کیا کرے گا جی؟ عزت بانٹے گا. گولا کالا امیر غریب سب کو برابر ہی سمجھے گا، مسلمان غیر مسلم سب. تو ہمارے ہاں تو عملی طور پر پریکٹیکلی ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کا نعوذ باللہ انکار کیا.
اب بولے نماز پڑھیں گے، پٹنی کی شادی پٹنی میں، پٹیل کی پٹیل میں، میمن کی میمن میں ہی ہوگی۔ جس قوم نے عملی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پہلے دستور کو توڑنے کی کوشش کی ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں عزت دار بنیں، وہ چاہتے ہیں بھی ہماری بھی حکومت میں کہا سنی ہو، جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی باتوں کا عملی طور پر مان ہی نہیں رہے۔ ارے نبی علیہ السلام بھائی دنیا میں لوگوں کو برابری دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ اس مسجد کو نہیں دیکھتے؟ ابھی جب مؤذن نے تکبیر کہے گا نماز میں، ظہر میں، عصر میں یا جمعے میں، تو پیچھے جو لوگ آنے شروع ہوں گے، اگر ان میں کوئی غریب، کوئی مزدور، کوئی ریڑھی والا، کوئی رکشہ والا، وہ اگلی صف میں کھڑا ہوگا تو اس کے بعد میں آنے والوں کو پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور جمعے کی نماز میں اگر دیر ہو جائے گی، متولی صاحب یا کوئی مسلمان آفیسر یا کوئی مسلمان وزیر آ جائے، کوئی شیخ الحدیث آ جائے، کوئی محدث آ جائے، اگر نماز کی نیت بند گئی تو اس کو کہاں نماز پڑھنی ہے؟ سب سے پیچھے۔ یہ مسجد کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ یہاں نماز پڑھنے آ رہے، مسجد کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ مسجد بنائی گئی۔ نماز تو گھر پہ بھی پڑھ سکتے تھے، میں نہیں مرنی تھی گھر پہ، تکبر نہیں ختم ہونا تھا۔ اسلام بنایا کیوں گیا؟ کیا بتانا چاہتے ہیں آپ غیر مسلموں کو کہ بھی اسلام ہے کیا؟ یہ تو نہیں ہم چاہتے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، لیکن یہ ضرور چاہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ عبد الرحمن بالکل کھرا ہے، کھوٹا نہیں ہے۔ اس بات کے لیے دو لفظی پیغام نبی علیہ السلام نے دیا۔ کوئی غیر مسلم پوچھے بھئی ہمارا رب، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اللہ اور اس کے رسول کی کہنا ماننے کے ساتھ ہم دنیا میں برابری کا سندیش لے کے آئے، بس دو لفظ۔ اور یہ جو ہم نے یہ جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرض ہے، مطلب نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج بھی ضروری ہے، زکوٰۃ بھی ضروری ہے، لیکن یہ تمام چیزیں فرائض میں آنے کے باوجود اسلام کی ضروریات میں سے ہیں، اسلام کے مقصد میں سے۔ ارے بولیے بھائی، اسلام کے مقصد میں سے مقصد نہیں ہے یہ دین کا۔ ہم نے تو اسی مقصد سمجھ کے آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی شروع کی ہوئی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک دوسرے پہ جج تھوڑی لگا رکھا ہے کہ ہم بتائیں گے کون کیسے نماز پڑھے گا، کون کس کی مونچھیں زیادہ اچھی ہیں، بڑی ہیں، چھوٹی ہیں، داڑھی لمبی۔ اس کام کے لیے یہ ممبر بنایا مسجد میں اور ایک امام کی ڈیوٹی لگائی، اس کو کہا ہے کہ سارا ہفتہ بازار میں، گلیوں میں، کوچوں میں، گھروں میں اپنے جاننے والوں کو دیکھتے رہو، جو جو ان میں الٹے سیدھے کام کرتا ہے تو جمعے والے دن بنا نام بتائے اس کا ذکر کیا کرو تاکہ وہ سیدھے راستے پہ رہے۔ لیکن ہم نے تو سوچا ہم آپس میں جج لگے ہوئے، ہم بتائیں گے، ہم ایک دوسرے کی بے عزتی کریں گے۔ ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ دو چیزیں، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمگیری مقصد، اسلام کا ویژن، کائنات کے سامنے وہ پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور دوسرا اسلام کی ضروریات۔ دو چیزیں، ایک مقصد، ایک ضروریات۔ سادگی سے سمجھیے، اگر یہاں قالین نہیں بچھاتے، آپ لوگ ایسے ہی بیٹھ جاتے، تب بھی یہی بات ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہو جاتی۔ یہ کرسی نہیں لگاتے، ہم کھڑے ہو کے بات کرتے، تب بھی یہی بات ہوتی۔ مائک نہیں ہوتا تب بھی یہی بات ہوتی۔ تو پتہ یہ لگا کہ یہ تو ساری چیزیں ضرورتیں ہیں، یہ قالین، یہ پنکھے، یہ اے سی، یہ مصلی، یہ تو ضرورتیں ہیں ساری۔ مقصد تھا کہ ہم لوگ آئیں گے، آپ آئیں گے، بیٹھ کے باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو نماز کا کیا مقصد ہے؟ اب بعد میں کہیں تمہیں نہ پکڑ لے کہ ایسا مولوی لے آیا تھا کہ ہمارے پیچھے پڑ گیا۔ نماز کا کیا مقصد ہے؟
اللہ سے تعلق بڑھانا ہے. اب اندازہ لگاؤ 75 سال ہو گئے, مسجدیں بھی نہیں بنائی, سب کچھ کیا. اب اگر پوچھتے ہیں مسلمانوں کو کہ نماز کا کیا مقصد ہے, تو سوچتے ہیں کہ اب کچھ لوگوں کے دل میں آئے گا بھی تو اس لیے جواب نہیں دے رہے کہ پتہ نہیں صحیح ہو غلط ہو, تو باقی بھی سب ایک جیسے ہی ہیں. نماز کا مقصد کیا ہے پتہ نہیں, مسجد کیوں بنائی پتہ نہیں. میرے بھائیوں, دین کو اس کی روش کے مطابق لے کے چلنا ہوگا. یہ فون ہے نا سیمسنگ کا, ایپل کا, آپ کمپنی والوں کے پاس لے جائیں, اس کو بولو کہ سیمسنگ کا سافٹ ویئر ایپل میں ڈال دو, بولے گا نہیں ڈلے گا. بولے ایپل والا اوپو میں ڈال دو گے, نہیں. یہ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس میں کسی مولوی کا, کسی مسلک کا, کسی کا مزاج نہیں چلے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے چلے گا تو یہ چلے گا, نہیں تو نہیں چلے گا. قرآن پاک نے 10 جگہ نماز کی وجہ تسمیہ بیان کی, 10 جگہ, زیادہ ہی کر دی. لیکن ہمیں نہیں پتا, جبکہ ہم ملک کے سب سے خوبصورت صوبے میں رہتے ہیں. کہتے ہیں جہاں کے مسلمان بڑے فراخ دل ہیں. اندازہ لگاؤ آپ اس سے. اس کا مطلب ہم مولوی ہم نے نیچے رکھے ہوئے ہیں, ہم مولویوں کے اوپر ہیں. مولویوں سے ملا تو نہیں یہاں کے, میں اندازاً کہہ رہا ہوں کہ مولوی سرمایہ داروں کے نیچے ہیں. وہ بتاتے ہیں بھی کیا تم نے بات کرنی ہے, کیا بات نہیں کرنی. قرآن پاک کو پڑھیں, اس میں نماز کی, اب مثال کے طور پہ جس طرح یہ مسجد ہے, اگر اس میں نماز نہیں ہوگی تو مقصد ختم. بولے عمارت ہے تو مسجد نہیں. اب نماز ہو رہی تو یہ مسجد ہے. اب اسی طرح نماز بھی ہے. نماز اگر اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہو رہی ہے تب تو نماز ہے, اگر وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے نہیں ہو رہی تو نماز ختم. بھائی یہ تو ضرورتیں ہیں, استنجا کرنا, وضو کرنا, قبلے کی طرف منہ کرنا, امام کے پیچھے کھڑے ہونا, پاجامہ ٹکنوں سے اونچا رکھنا, کندھے سے کندھا جوڑنا, یہ تو ضرورتیں ہیں. وہ عالمگیری مقصد کہاں گیا جو محمد رسول اللہ نے حکم دیا؟ قرآن پاک نے کہا, پھر اس کا مقصد بیان کیا. آپ اپنے امام صاحب سے پوچھیں گے تو آیت ان کو پوری اچھی طرح یاد ہوگی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز اس لیے تم پر فرض کر دی تاکہ آج کے بعد تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو گے اور اچھی باتیں کرنی. پھر قرآن میں ایک جگہ کہا کہ ہم نے نماز اس لیے قائم کر دی تاکہ تم متقی بن جاؤ گے. اب پھر قرآن نے ایک جگہ کہا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. فرمایا ان کی نماز تو برباد ہو گئی, ختم ہو گئی. اب کیونکہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے, صرف نماز پڑھی ہے. اگر قرآن پڑھ کے نماز پڑھتے تو نماز کے اصول کا پتہ ہوتا کہ بھی پڑھنی کیوں ہے. اب نماز کا دیسی مسئلہ سمجھو اصلی, یہ وضو وغیرہ سب یہ ضرورتیں ہیں, اس کو پورا کیے بغیر یہ پروٹوکول ہے, یہ پورا کر کے آئیں گے تو آپ یہاں کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن دوسرا جو اس کے پیرلر پروٹوکول چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ چاہے وہ داڑھی والا ہے یا داڑھی مونڈا ہے, اگر گھر میں ماں باپ کو گالی دے کے آیا, بیوی کو تھپڑ مار کے آیا, پڑوسیوں سے بدتمیزی کر کے آیا, پھر آ کے یہ نماز کی نیت باندھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. نماز اگر اپنے مقصد تک نہیں پہنچ رہی, اللہ نے کہا نا نماز اس لیے تاکہ تمہیں برے بننے سے روکنا ہے. اب ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے, زنا بھی کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, سود بھی لیتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, اپنے ماں باپ کے آگے اونچی آواز میں بولتا ہے, اس کا مطلب اس کی نماز ہو ہی نہیں رہی. بھائی آپ کار میں بیٹھے ہو دلی جانے کے لیے, اب وہ دلی چل ہی نہیں رہی اپنی جگہ سے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دوسرے کو کہ میں نے سفر کر لیا؟ وہ تو اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے, ہوئی ختم. وہ ہمارے سنی بھائی نیاز دیتے نا
قرآن پاک نے نیاز دینے کے لیے کہا نہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نمازی جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کسی غریب کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتے ہیں. نماز تو پڑھتے ہیں, یتیموں کی خبر گیری. قرآن نے کہا نا, یہ تو نماز پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے صرف, کہ تم نماز پڑھتے ہو تو پھر یتیم کو کھانا کیوں نہیں کھلاتے, یہ نماز پڑھتے ہو تو متقی کیوں نہیں بن جاتے ہو. اندازہ لگائیے ان باتوں سے. باتیں بہت ساری ہیں لیکن ہمارے جو میزبان ہیں انہوں نے آدھا گھنٹہ ہی دیا آپ سے بات کرنے کے لیے. تو ان باتوں سے اندازہ لگائیے کہ ہم جو اصل دین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ پریکٹیکل لائف کی بات کرتا ہے, وہ دکھاوے کی زندگی کی بات نہیں کرتا. ہم پریکٹیکل لائف سے دور, دکھاوے میں زیادہ. تبھی تو میں نے کہا کہ دیندار گنہگار, مطلب گنہگار بھی دیندار بھی ہیں اور گناہ بھی کیے جا رہے ہیں. دو چیزیں پانی اور آگ اکٹھی نہیں ہو سکتی. نمازی اور بد نظر آدمی اکٹھا نہیں ہوتا, پھر وہ بد نظر ہی ہے, وہ نمازی نہیں ہے. نمازی اور بد خلق بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. بیوی کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے اور پھر یہاں آ کے نیت باندھ رہا ہے کہ بولے چلو جی میں تو بہت بڑا دیندار ہوں, نماز بھی اذان بھی میں ہی دوں گا. کبھی اپنے بچوں کے لیے گھوڑا ہی نہیں بنا, اپنے بچوں کو کبھی وقت ہی نہیں دیا, دوسرے کے بچوں کو مسجد میں جپیاں ڈال کے پپیاں لے رہا ہے کہ واہ واہ بہت اچھا ہے. اسلام نے منع کیا ہے ان باتوں سے. آپ نبی علیہ السلام کی جو ابتدائی زندگی, نبی علیہ السلام کی جو سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ عالم ارواح سے شروع ہوتی ہے. پوری کائنات کی روحوں کو اللہ نے اکٹھا کر کے حلف لیا جب کائنات بنانی تھی کہ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ خاتم النبیین ہے, ان کا حلف لے لو. لیکن جو پریکٹیکل لائف ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, وہ 40 سال کے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو سب کو بلایا اور صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں آ کے ہلاک کر سکتا ہے تو تمہیں یقین آئے گا؟ نہیں بات سمجھ میں آئی آپ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا مکے کے لوگوں سے کہ تمہارا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کیا رائے رکھتے ہو؟ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے ان باتوں کا. اللہ نے کہا پوچھو ان سے کہ میں نے 40 سال جو تمہارے درمیان گزارے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہو, بتاؤ. اب جب نبی علیہ السلام نے کفار مکہ کو کہا جو تمہارے بیچ میں 40 سال گزارے بتاؤ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو, تو جو بیوپاری تھے انہوں نے اٹھ کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا ایماندار بیوپاری ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. عورتوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا باحیا نہیں دیکھا. غلاموں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا غریب پرور نہیں دیکھا. بچوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا خوش دل نہیں دیکھا. مطلب زندگی کے جتنے حصے تھے اس جس طبقے کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا تو مکے میں کوئی دوسرا. تو پتہ لگا دین کو قائم کرنے کے لیے کیا ضروری ہے, آپ کا کردار, آپ کے کپڑے, آپ کی پگڑی, آپ کی داڑھی, آپ کی اچھے لباس, اچھی گاڑیاں, اچھا گھر, اچھی کوٹھی, اچھا کاروبار, یہ آپ کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے. آپ کا اپنا ذاتی کردار جب تک اچھا نہیں ہوگا تب تک آپ اچھے نہیں ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.